اچھا یہ عمل کسی نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے، کسی نے بھی آج تک نہیں پڑھا، پوری دنیا میں یہ عمل چھپا ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات سن لیں، پوری دنیا میں یہ عمل کسی کو بتایا نہیں گیا، کسی کو بتایا نہیں گیا۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ عجیب و غریب عمل ہے۔ یعنی کہ اس عمل میں ایک یا اللہ یا محمد کے ساتھ آپ نے ایک جملہ ملانا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا جملہ، ایسی ترتیب جسے پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی نے مجھے یہ راز بتایا تھا، اور میں نے یہ راز میرے دوستوں جب بھی آزمایا، آپ یقین کریں اس عمل نے مجھے اللہ پاک کے حکم سے اتنا نوازا ہے، اور میں نے آج سوچا کیوں نہ اپنے دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں۔ آج تمام غریبوں کو اللہ کے لیے ان کا بھلا کیا جائے، تو میں یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں، آپ نے ہر وظیفے کو آزما لیا ہے، تو آج صرف 20 سیکنڈ میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ کتنی سیکنڈ میں؟ 20 سیکنڈ میں، 20 منٹ نہیں کہہ رہا۔ اور پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار ہے، یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے اپنی من دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بہت ہی بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا اللہ یا محمد کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے۔ آج یا اللہ یا محمد کے معجزات کمالات ایسے ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اگر تو آپ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ظالم کا، شوہر کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، روٹھا محبوب بھی قدموں میں گر جائے گا، بلوک مارنے والا، اگنور کرنے والا بھی معافیا مانگے گا، اور یقین کریں نفرت کرنے والے محبت کریں گے، دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، ظالم سدھر جائیں گے، اور غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، بے اولادی ختم ہو جائے گی، رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی، کاروبار چل پڑیں گے، جادو ختم، بندشیں ختم، حسد ختم، بد نظری ختم، غریبی ختم، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ بس ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھنا ہے، اور ساری زندگی مجھے دعائیں دینی ہے۔ مجھے لائک نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کے لیے بس میرے لیے دعا کرنا، کہ میں جو اب آپ کے سامنے راز، کوئی سچی تسبیح جو پیش کرنے لگا ہوں، لاکھوں روپے لے کر بھی کوئی نہیں بتائے گا، کروڑوں روپے لے کر بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ جلدی سے ایمرجنسی طور پر تمہیں خدا کا واسطہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، ایک ورڈ بھی ویڈیو کا اگر تم نے اسکپ کر دیا، میری نظر میں پوری دنیا کے سب سے بد نصیب انسان پھر تم ہو، پوری دنیا کی بد نصیبی پھر تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لے، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا چیلنج ہے، اس جیسا عمل تجھے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں نہ ملے گا۔ اب میرے غریبوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنے، دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے، 20 سیکنڈ دینے ہیں۔ اپنی مرضی کے دن پڑھ لے، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لے، اپنی مرضی کے وقت، یعنی کہ دن کی پابندی نہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن پڑھے، سال کے 365 دن ہیں، آج پڑھیں گے آج ملے گا، آج معجزات دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے۔ اور ویڈیو چھوڑنے والے، اگر تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، اس ویڈیو کو تو نے معمولی سمجھ لیا، ہلکا سمجھ لیا، تو پھر تو جانے تیری قسمت جانے، تو جانے تیری غریبی جانے، تو جانے تیرے قرضے جانے۔ اگر قرض داروں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو، اگر قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے، گھر میں روٹی کا ایک نوالا نہیں، بچے بھوکے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ 20 سیکنڈ کا میرے غریب بچوں والا آسان سا عمل، صرف 3 بار پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم، پھر جو تماشے ہوں گے، پھر جو معجزات ہوں گے، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہے، جسے آپ نے، میں نے زندگی میں بہت بار پڑھا، لیکن جب میں نے اس عمل کو پہلی بار پڑھا، آپ یقین کریں 3 سے 3.5 مہینے ہوئے ہیں، یہ عمل اللہ کی طرف سے، اللہ کے ولی کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے۔ پہلے ہی دن اس عمل نے میری کایا پلٹ دی، پہلے ہی دن میرے نصیب چمکا دیے، پہلے ہی دن میرے قرضے معاف کروا دیے، میرے حالات ایسے بدلے، پہلے ہی دن اس عمل نے مجھے 30 لاکھ روپے کا مالک بنا دیا۔
یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اس عمل کو سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا عمل زندگی میں نہیں سنا۔ دیکھو، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح تو ہر آپ نے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ عمل بالکل الگ ہے۔ ابھی میں جو آپ کو ترتیب بتاؤں گا نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے پوری زندگی میں ایسا عمل کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے پہلی شرط سن لیں، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بیٹھ جائیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں۔ دیکھو میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن اب آپ نے یہ عمل تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ اور دیکھیں، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں تو عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر دیکھیں، میری بات سمجھیے گا، بھاگیے مت، خدا رسول کا واسطہ مت بھاگیے۔ میں تمہیں ابھی جو چیز بتاؤں گا، دیکھیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میری غریب دکھیاری بہنوں، میری بہنوں، میرے معصوم بچوں، میرے بھائیوں، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر تمہیں درود شریف نہ آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور فٹافٹ سے 3 منٹ میں اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کرنے والا، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے والا، 3 منٹ میں پرسوں ایک بھائی کو ذاتی مکان کا انتظام ہو گیا، دوپہر میں آیا، یقین کریں روتا ہوا، شام کو اس کا میسج آیا کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل گیا۔ ایک بہن، یقین کریں شوہر نے مار کے گھر سے نکال دیا، قدموں میں گر کر معافیا مانگی۔ کل کی بات ہے، یہ عمل تو یہ عمل تمہیں بدل دے گا، تجھے بدل دے گا یہ عمل۔ تیری تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں، کوئی صحابی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو یا اللہ یا محمد کا ہے، جسے آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خزانہ، جسے پڑھتے ہی یا اللہ یا محمد کی دیتے۔ یہ تو پہلے وظیفے کی بات ہو رہی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تمام چیزیں 20 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے، تمام چیزیں 3 بار پڑھنی، لیکن ایک خفیہ ترتیب سے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، بار بار ویڈیو مت کاٹ، ویڈیو مت کاٹ، اے میرے نصیب، میرے غریب، یہ تو ویڈیو نہیں کاٹ رہا، اپنے نصیبوں پر تو کلاڑی مار رہا ہے، اپنی قسمت پر کلاڑی مت مار۔ آج پڑھو گے آج ملے گا، کل پڑھو گے کل ملے گا، جس دن پڑھو گے اسی دن اللہ کی غیبی مدد کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کلمہ شریف کی قسم، یہ وظیفہ سچا ہے، یہ وظیفہ تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا، ایسی تسبیح، ایسا راز تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا میرے غریب۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرد ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا اللہ یا محمد، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، لیکن آج آپ نے ایک ایسا جملہ یا اللہ یا محمد کے ساتھ شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی خالی جھولیاں، الماریاں فوراً بھر جائیں گی، خالی جیبیں بھر جائیں گی، خالی دکانیں بھر جائیں گی۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے۔ یہ پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو 3 بار پڑھنی۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ 3-4 آپ کو گولی دیتا ہے، ایک کسی مرض کی، ایک کسی مرض کی، تو یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو کر آپ کے ہر مرض کا علاج کر دیں گی، آپ کی غریبی کو ختم کر دے گی، آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گی، آپ کی وہ تکلیفیں، وہ پریشانی جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ پورا ہو گیا۔ اب دوسرا وظیفہ جلدی سے بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے میرے دوستو۔ یا لطیفو سے بہتر وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔
اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے غریبوں یا لطیفوں کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، لفظی معنی نہایت مہربان، بہت نرم برتاؤ کرنے والا، باریک بینی سے ہر چیز چاہنے والا یعنی جانچنے والا، اپنے بندوں پر پوشیدہ طریقے سے کرم فرمانے والا۔ یا لطیفو کا روحانی مفہوم جانتے ہیں کون سا ہے؟ جب بندہ یا لطیفو پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ سے عرض کرتا ہے، اے میرے رب تو ایسا مہربان ہے جو میرے حالات کو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، میری مشکلات کو نرمی سے آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد پہنچاتا ہے جہاں میرا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اللطیف یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتے، دلوں میں سکون اتارتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، اپنی پوشیدہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے نہایت باریک تدبیر اور مہربانی فرماتا ہے۔ مختصر اور دل کو چھو لینے والا مفہوم ہے یا لطیفو، یعنی کہ اے وہ رب جو خاموش آنسو بھی دیکھتا ہے، دل کی چھپی ہوئی فریاد بھی سنتا ہے اور ناممکن نظر آنے والے راستوں سے بھی آسانیاں، رزق، رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ تنگی، پریشانی، بے چینی، مشکلات کے وقت اللہ کے اس مبارک نام یا لطیفو کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یا لطیفو سے بہتر وظیفہ رزق، دولت کے لیے، مشکلات کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے یا لطیفوں کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھو گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے ہی پڑھو گے؟ دیکھیں، ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، ویسے تو پوری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، کوئی کہے گا بیٹا یہ پڑھ لے، کوئی کہے گا وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، لیکن آج تم نے اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج تم نے اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد، تکبر، انا کو چھوڑ کر، آج اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے یا لطیفوں کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا لطیفوں کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی یا لطیفوں کی غیبی مدد تمہارے دروازے پر آئے گی۔ یا لطیف المدد، یا لطیف المدد، یا لطیف المدد۔ یہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کا میری جھولی بھر دے کے ساتھ جیسے ہی پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی، میرے دوستو آپ نے دوسرا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے، یا لطیف المدد، یا لطیف المدد، یا لطیف المدد کو 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ، دیکھیں 2 چیزیں بتا دی ہیں، 2 باقی ہیں، 2 چھوٹی سی چیزیں 3 بار پڑھ لو۔ یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے میری غریب بہنوں، میری دکھیاری غریب بہنوں، یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھنی انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب میرے غریب دوستو 2 وظیفے پڑھتے ہی تیسرے نمبر پر اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا نام ابھی سے رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی، کیونکہ اگلے چند سیکنڈ میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے دروازے پر آئے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور آپ کے ہاتھ سے دین، رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ دیکھیں آپ نے اب تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی استغفار تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں سچی ترتیب، سچے راز بتائے نہیں جاتے، لیکن آج آپ کو سچی ترتیب بھی بتائی جائے گی، سچے راز بھی بتائے جائیں گے، غیبی خزانوں کو حاصل کرنے والا وہ تیسرا وظیفہ بتایا جائے گا جسے پڑھنے والا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ یا محمد سے اپنی جھولی بھروانے کے بعد، یا لطیفو سے مدد حاصل کرنے کے بعد، تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ تم استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، تمہیں غیبی خزانے نوازوں گا۔ اب اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزار دی استغفار پڑھ پڑھ کے لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ،
ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ فقیر بادشاہ بن جائیں گے، جسے پڑھتے ہی مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، جس طرح یا اللہ یا محمد کے ساتھ کیا، یا لطیفو کے ساتھ جو جملہ شامل کیا، اس طرح استغفر اللہ کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھا اور آخری وظیفہ، جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، اسے پڑھتے ہی عمل بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ میں غربت اور غریبی بھی۔ میرے دوستوں کامنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھ کر جانا، اپنی حاضری لگوانا، ویڈیو کو شیئر کرنا غریبوں کے ساتھ، دل سے لائک کرنا اگر یا اللہ یا محمد سے محبت ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دوستوں آخری وظیفہ رہتا ہے، اگر یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا لطیف المدد کو پڑھ لیا، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ تینوں چیزیں 3 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ 3 منٹ میں اپنا کام دکھائے گا۔ 3 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دوں، لیکن یہ تمام چیزیں، یہ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، نہ میرے غریب نہ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، تب جا کر غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، تب جا کر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں آپ نے، میں نے زندگی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ سورہ کوثر تو بچہ بچہ پڑھتا ہے، لیکن آج سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی عمل بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ میں غربت اور غریبی بھی، بیماری بھی، لاچاری بھی، بے اولادی بھی۔ جیسے ہی 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں نے فل ڈیٹیل سے آپ کو عمل سمجھا دیا ہے۔ اب یہ آخری وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، اور 3 منٹ بعد انشاءاللہ زندگی کی وہ مشکلیں، وہ پریشانی، وہ بیماری، وہ تکلیفیں، وہ قرضے، وہ ظلم زیادتی، وہ نفرتیں انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب آخر میں آپ نے اللہ پاک کا نام یا مغنی پڑھنا ہے، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں اتنا ملے گا کہ آپ کہیں گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، کسی اور کو دے۔ یقین کریں دولت، پیسہ، روپیہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، آخر میں دعائیں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔